اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے بھائیوں میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے تو ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے خصوصی دعائیں ہیں جو پریشان ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، مایوسی کے عالم میں ڈوب چکے ہیں، مایوسی کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔ تو ان کے لیے ناظرین آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، صرف 33 مرتبہ ناظرین میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک اسم بتا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا نام بتا رہا ہوں، آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ یعنی فرض نماز سے پہلے آپ نے عمل پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں گے تو سر جب آپ سجدے میں رکھیں گے تو جب آپ نے وظیفہ کر لیا، جب آپ نماز پڑھنے لگ گئے، 33 مرتبہ آپ نے نماز کے شروع میں پڑھ لیا، اب آپ نماز پڑھنے لگے، سر جب آپ سجدے میں رکھیں گے تو جب آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے اپنے دل میں اللہ سے جو آپ کو چاہیے آپ کو ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان کی ایک جو بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، ایک جو بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہ ناظرین آج کے دور میں پیسہ ہے۔ انسان کی ایک بہت اشد ضرورت پیسہ بن چکی ہے۔ مہنگائی، انفلیشن ہمارے ملک میں صرف نہیں بلکہ تمام جو ممالک ہے پورے جو کرۂ ارض پر وہ بڑھنے لگی ہے، پورے سرزمین پر مہنگائی کا ایک عالم بن چکا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ان پر ناراضگی کی وجہ سے ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ سے معافی مانگے، خوب استغفار پڑھے، استغفار کی کثرت کرے ناظرین۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے دیکھیں، ہم دن بھر میں کتنی فضول باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی نہ مقصد ہوتا ہے، الٹا اس سے اکثر اوقات ہماری بےعزتی ہو جاتی ہے۔ بعد میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ایسا ہم نے نہ کہا ہوتا، ایسی کوئی بات ہم نے نہ کی ہوتی، کاش یہ میں نے نہیں کیا ہوتا، کاش میں نے اس بندے کو میں نے یہ بات نہیں بتائی ہوتی۔ تو یہ سب ناظرین ہم کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ذکر اور اذکار پہ اپنی جو زبان ہے اس کو مصروف کر دیں؟ اور ناظرین 33 مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اسم بتا رہا ہوں، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنے فائدے ہوں گے، اتنی فضیلتیں آپ کو ملیں گی، اتنی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ناظرین۔ تو ناظرین آج کا جو یہ عمل ہے، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ ہے ترتیب سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں، وظیفے کا عمل آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ حاصل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، کیونکہ بات سمجھے بغیر آپ ویڈیو اسکپ کریں گے، وظیفہ آپ دیکھیں گے کہ میں کون سا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ وظیفہ کر کے کمنٹ کریں گے کہ آپ نے وظیفہ کیا لیکن آپ کو ابھی تک فائدہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وظیفے کا جو ترتیب ہے وہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہے، فیوچر اپڈیٹس ہے، آپ تک ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین؟ سب سے پہلے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام ہمیں آپ نے بھیجنا ہے، تاکہ آپ کا نام درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل کیا جا سکے، آپ کے حق میں بھی دعا کی جا سکے۔ تو ناظرین اب وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، ظہر کی نماز کے بعد کریں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے صرف فرض نماز تک اس عمل کو محدود نہیں رکھنا، آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آپ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اول آخر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک اسم ہے یا رزاق، یہ ناظرین آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر 33 مرتبہ یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے،
اس کے بعد آپ نے 2 رکعت، چاہے تو آپ صلاۃ الحاجت نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ فرض نماز ادا کریں، آپ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ دوران نماز سجدے میں سر رکھیں گے، جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ناظرین جب آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ مکمل پڑھ لیا 3 مرتبہ، تو آپ نے اس کے بعد ناظرین کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے دل میں، زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے ناظرین، کہ اے میرے مالک آپ نے مجھے یہ چیز دینی ہے، مجھے اس چیز کی شدید ضرورت ہے۔ اب چاہے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کہیں پر شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا پھر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو رقم چاہیے، آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے عمل پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ آپ نے جو فریاد ہے، اپنے دل کی جو ایک درد بھری آواز ہے، وہ اللہ تک پہنچانی ہے ناظرین۔ اس کے لیے زبان سے ادا کرنا شرط نہیں ہے، آپ چاہے تو بڑی آرام اور سکون سے آپ سجدے میں صرف نیت میں، دل میں آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اے میرے مالک مجھے آپ کی شدید مدد کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین ایک اور آپ کو بات بتانا بہتر سمجھتا ہوں، ہمیشہ اللہ سے ایک دعا مانگا کرے، وہ یہ کہ اے میرے اللہ مجھے اپنے علاوہ کبھی کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ کیونکہ ناظرین آج کے اس دور میں اگر انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو سوائے رسوائی، ذلت اور بےعزتی اور جو مایوسی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں عطا کرتا ہے، بلکہ اوپر سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ نے اس عمل کو جب آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے سجدے میں آپ نے جب جو آپ کی ضرورت ہے، دعا کی جو نیت ہے آپ نے کر لی، تو جب نماز مکمل ہو جائے دعا میں بھی آپ نے اپنی فریاد اللہ سے مانگنی ہے۔ اب آپ دعا کا جو ترکیب ہے، عام طور پر جو ہم دعائیں کرتے ہیں فرض نماز کے بعد، تو اس میں بھی آپ نے ناظرین دعا میں اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اتنی برکتیں ملیں گی آپ کو ناظرین، اتنی فضیلتیں ملیں گی آپ کو کہ آپ کی سوچ میں وہ کچھ نہیں آ سکتا تو وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین۔ آپ شاکڈ ہو جائیں گے، ایک ایسی کنڈیشن آپ کے سامنے آ جائے گی جس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ملی ہے ناظرین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔